السلام علیکم. آج ہم چیپٹر نمبر 11 سٹارٹ کرنے والے ہیں. پارٹ 1 کے ہم نے 4 چیپٹرز کمپلیٹ کر لیے ہیں اور کچھ کے ٹیسٹنگ 2 چیپٹرز کی ٹیسٹنگ ہو گئی ہے, کچھ ایسیز کی آپ کی ٹیسٹنگ ہو گئی ہے. سو وی ول بگن ود چیپٹر نمبر 11 ناؤ, کیونکہ ہمیں اس پارٹ کے بھی کچھ چیپٹرز جو ہیں ساتھ ساتھ لے کے چلنے ہیں. تو چیپٹر نمبر 11 جو ہے اٹ از کولڈ فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو and is written by سر ونسٹن اسپینسر چرچل. چرچل جو ہیں وہ اس لیے آپ نے شاید ان کا نام سنا بھی ہوگا اگر آپ کو تھوڑا بہت ہسٹری سے کچھ فیملیئرٹی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ چرچل جو ہیں ہی واز دا پرائم منسٹر آف برٹن. برطانیہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں 1940 سے لے کے 1945 تک, اور ان کو یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ اس کروشل وقت میں انہوں نے برٹن کو سنبھالا, برطانیہ کو سنبھالا وین دا کنٹری واز ایٹ دا ورج آف سیکنڈ ورلڈ وار. اور جو سیکنڈ ورلڈ وار یا جو دوسری عالمی جنگ ہے اس میں جو برطانیہ کو وکٹری ہوئی, یو کے کو, انگلینڈ کو جو وکٹری ہوئی, فتح ہوئی, وہ کہا جاتا ہے کہ انہی کے سر پہ ہے. ہیرو انگلینڈ کا ایک بہت ہی مشہور اسکول ہے جہاں پہ بہت نون پرسنالٹیز پڑھ کے وہاں سے نکلتی ہیں, اور یہاں کی بہت اچھی ریپوٹیشن اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک تو یہ بہت پرانا اسکول ہے, ون آف دا ارلیسٹ اسکولس اسٹیبلشڈ ان یو کے. اور یہاں کا جو سسٹم ہے کیونکہ یہ تھوڑا ٹریڈیشنل بھی ہے لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج بھی کرتے ہیں, تو یہاں کا ایک کہنا چاہیے کہ ایک کلاس ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے. ایک ہیرو ہے اور ایٹن ایک اسکول ہے, یہ دو کافی مشہور اسکول ہیں. ایٹن کے بارے میں آپ شاید مسٹر چپس میں, گڈ بائی مسٹر چپس میں بھی پڑھیں گے. تو فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو جو ہے وہ ونسٹن اسپینسر چرچل کے پہلے سال کی کہانی ہے. یہ پہلے سال کی آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے نیریٹ کیا ہے, بتایا ہے کہ ان کو پہلے سال میں وہاں کیا کیا کچھ دیکھنا پڑا, پہلا جو ان کا سال تھا ہیرو میں وہ کیسا گزرا. اور یہ جو چھوٹا سا ایسے ہے یہ لیا گیا ہے اسپینسر چرچل کی بگر آٹو بایوگرافی سے. آٹو بایوگرافی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی سوانح حیات یا جو کوئی شخص اپنے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں کوئی کتاب لکھتا ہے اس کو آٹو بایوگرافی کہتے ہیں. آٹو مینس ریٹن بائی ونز اون سیلف, یعنی جو خود انسان لکھتا ہے, اور بایوگرافی مطلب جو اپنی زندگی کے بارے میں کتاب لکھنا ہے. تو وی شل اسٹارٹ ناؤ. I had scarcely passed my 12th birthday when I entered the inhospitable regions of examinations. Scarcely کا مطلب ہوتا ہے hardly, بمشکل, barely, کہ میں نے ابھی مشکل سے اپنا 12th birthday ہی پاس کیا تھا. when I entered the inhospitable regions. hospitable کا مطلب اگر آپ کو یاد ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مہمان نواز, welcoming. اور انہاسپٹیبل کا مطلب ہوتا ہے جو کہ ویلکمنگ نہ ہو, یا جو آپ کے خلاف ہو, یا جو آپ سے ہوسٹائل ہو, انیمیکل ہو, آپ کے اگینسٹ جاتا ہو. انہاسپٹیبل ریجن ذرا دیکھ لیں, اسپیلنگ دھیان سے غور کیا کریں. ریجن کا مطلب ہوتا ہے علاقہ, ایریا, اسفیئر آف ایگزامینیشنس. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی 12واں سال میرا ابھی گزرا ہی تھا, یعنی میں نے اپنے 12ویں برتھ ڈے ابھی دیکھی ہی تھی, کہ میں ایگزامینیشنس کے جو انہاسپٹیبل ریجن ہوتا ہے اس کے اندر میں انٹر ہو گیا. یعنی کہ ایک وقت ہوتا ہے نا کہ جب آپ بہت آرام سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, آسان پڑھائی ہوتی ہے, آسان پیپرز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, لیکن جیسے اسکول کے آپ پرائمری پاس کرتے ہیں تو جب 5th 6th 7th گریڈ آتا ہے تو ایک دم سے ٹیسٹ مشکل پڑھائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ریجن جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ واز کوائٹ انہاسپٹیبل, ان ویلکمنگ, وچ ہی ڈڈ انپلیزنٹ فار چرچل, جس کو وہ پسند نہیں کرتے تھے, ناخوشگوار تھا ان کے لیے. through which for the next 7 years I was destined to journey. through which یعنی جس کے ذریعے یا جس کے بیچ میں سے for the next 7 years اگلے 7 سالوں تک I was destined to journey, یعنی کہ میری قسمت میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ مجھے یہاں کا سفر کرنا ہے, ان ریجنز میں, یعنی اس علاقوں میں سے گزرنی, یعنی ٹیسٹ جو ہے مجھے مسلسل اب دینے ہیں اگلے 7 سال تک. ڈیسٹنڈ
ڈیسٹنی کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا جس کا مطلب ہوتا ہے قسمت. ڈیسٹنڈ ٹو سم تھنگ کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ وچ از بن ریٹن ان یور ڈیسٹنی, یعنی آپ کی جو قسمت میں ہی ہے, یو ہیو بن کنڈیمڈ ٹو اٹ. دیز ایگزامینیشنز ور اے گریٹ ٹرائل ٹو می. یہ ایگزامینیشن جو ہیں وہ ایک گریٹ ٹرائل کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ. آپ نے فرسٹ ایئر میں 11th چیپٹر میں پڑھا ہوگا آئی ہیو اے ڈریم. جب مارٹن لوتھر کنگ کی اسپیچ آپ نے پڑھی تھی تو اس میں ہی سیڈ دیٹ آئی نو دیٹ سم آف یو ہیو کم تھرو مینی ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنس. تو ٹرائل کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ, امتحان, آزمائش. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایگزامینیشنز ہیں یہ میرے لیے بڑا کڑا امتحان تھے. دا سبجیکٹس وچ ور ڈیئرسٹ ٹو دی ایگزامینرز, وہ سبجیکٹس یعنی وہ امتحانات, وہ مضامین وچ ور ڈیئرسٹ, جو کہ ڈیئر کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کو پسند ہو, عزیز ہو, کہ جو سب سے زیادہ پسند ہوتے تھے ایگزامینرز کو, ور آلموسٹ انویریبلی دوز آئی فینسیڈ لیسٹ. انویریبلی کا مطلب ہوتا ہے ویریشن, یا ویری کا مطلب ہوتا ہے چینج ہونا, تبدیل ہونا, اور انویریبلی کا مطلب ہوتا ہے فکسڈ. یعنی کہہ رہے ہیں کہ وہ سبجیکٹس جو کہ ان کو پسند ہوتے تھے وہ انویریبلی یعنی ہمیشہ ہی وہ ہوتے تھے. دوز دیٹ آئی فینسیڈ لیسٹ. فینسی کے 2-3 مطلب ہوتے ہیں ہر ورڈ کا, دیر آر ملٹیپل میننگس ٹو اے سنگل ورڈ. یہاں پہ جو اس کا مطلب ہے فینسی کا مطلب ہوتا ہے پسند کرنا. فینسی کا مطلب امیجن کرنا بھی ہوتا ہے, فینسی کا مطلب پسند کرنا, لائک سم تھنگ بھی ہوتا ہے, جو کہ برٹش انگلش میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. باقی ممالک میں اتنا اس کا یہ معنی یوز نہیں ہوتا. کینیڈین اور امریکن انگلش میں یہ معنی اس کا اتنا کامن نہیں ہے. دوز دیٹ آئی فینسیڈ لیسٹ. لیسٹ لیس کی جو ہے وہ 3rd ڈگری ہے, لیسر لیسٹ, یعنی سب سے کم, جو کہ مجھے بہت ہی کم پسند ہوتے تھے. آئی ووڈ ہیو لائکڈ ٹو ہیو بن ایگزامنڈ ان ہسٹری. آئی ووڈ ہیو لائکڈ یعنی مجھے یہ اچھا لگتا, ٹو ہیو بن ایگزامنڈ کہ میرا امتحان لیا جاتا ہے, ایگزامن کیا جاتا ہے مجھے, ان ہسٹری, پوئٹری اینڈ ایسے رائٹنگ. کہ کاش میرا امتحان لیا جاتا ہے ہسٹری میں, تاریخ میں, پوئٹری یا ایسے رائٹنگ میں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں پسند تھیں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ مجھے ان چیزوں میں ٹیسٹ کیا جاتا. دی ایگزامنرس آن دی ادر ہینڈ, کہ جو ایگزامنرز ہیں آن دی ادر ہینڈ یعنی دوسری طرف ایگزامنرز کا یہ حال تھا, دے ور پارشل ٹو لیٹن اینڈ میتھمیٹکس. مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کوئی کیمسٹری پڑھ رہے ہیں. جی پڑھ رہے ہوں گے یقیناً. سم آف یو آر فرام پری میڈیکل اینڈ پری انجینئرنگ. تو آپ نے پارشل چارج کا سنا ہوگا. ایک پارشل چارج ہوتا ہے. پارشل کا مطلب ہوتا ہے جو کہ بٹا ہوا ہو, جس کے پارٹس ہوں. تو پارشل ٹو سم تھنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی لیننگ ہو کسی طرف, یا آپ کی پسند جھکاؤ ہو کسی ایک طرف. آپ ایک حصہ جو ہے نا, آپ ایک حصے کی طرف جھکے ہوئے ہوں. پارشل ٹو مطلب آپ جو ہے ایک چیز کو زیادہ پسند کرتے ہوں. وہ کہہ رہے ہیں ایگزامینرز جو تھے وہ زیادہ پارشل تھے, دے ور پارشل ٹو لیٹن. اس کو انڈر لائن بھی کر لیجیے گا اپنی بکس کے اندر. پارشل ٹو جو ہے وہ پریپوزیشنس میں بھی آتا ہوتا ہے یہ ورڈ. بائسڈ ٹو, یہ کہہ رہے ہیں ایگزامینرز جو تھے وہ لیٹن کو زیادہ پسند کرتے تھے, اینڈ میتھمیٹکس. اینڈ دیئر ول پریویلڈ. دیر, اس والے دیر کا معنی ہوتا ہے ان کا, اور THERE دیر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہاں. ول کا مطلب یہاں پہ ہے مرضی. یہاں پہ ول کا مطلب فیوچر کے لیے یوز نہیں ہو رہا, لیکن اس کا مطلب یہاں پہ ہے کہ اس کی مرضی, جو ایگزامینرز کی مرضی ہوتی تھی, اٹ پریویلڈ. پریویل کا مطلب ہوتا ہے حاوی رہنا, ڈومیننٹ رہنا, ڈومینیٹ کرنا, کہ ان کی مرضی جو ہے وہ باقی چیزوں پہ حاوی رہتی تھی. مور اوور, مزید یہ کہ دا کویسچنز وچ دے آسکڈ, جو سوال وہ پوچھتے تھے, آن بوتھ دیز سبجیکٹس, ان سبجیکٹس میں لیٹن اور میتھمیٹکس جو ایگزامینرز کے فیوریٹ سبجیکٹس تھے, were almost invariably those, وہ ہمیشہ وہی ہوتے تھے, to which I was unable to suggest a satisfactory answer, جن کو میں کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں کر سکتا تھا. اب اس کی جو ڈبل ٹرائل کیسے تھا, کہ اس کے لیے ڈبل مشکل کیسی تھی. ایک تو بات یہ کہ جو سبجیکٹس جس میں اس کو ایگزامن کیا جا رہا ہے, he doesn't like them. He likes poetry and essay writing and history, all the lighter subjects, art subjects. لیکن جو ایگزامنرز ہیں وہ پارشل ہیں جی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریاضی کا امتحان دو, ہم وہ ریاضی زیادہ پسند کرتے ہیں. لیٹن جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے
کہ سائنس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، میتھمیٹکس سائنس کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے، اور اردو اور اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کو سمجھا جاتا ہے کہ بس وہ ایسے ہی ہیں، ان کی کوئی حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی جو پریولنٹ یہاں پہ ہمارے جو کانسیپٹس ہیں ان چیزوں کے بارے میں وہ یہ ہیں کہ آرٹس کے جو سبجیکٹس ہیں دے آر انسگنیفیکنٹ اینڈ ان امپورٹنٹ، اور یہ کہ ان کا کوئی اسکوپ نہیں ہے، جبکہ اسکوپ جو ہوتا ہے وہ اس چیز میں ہوتا ہے جس میں آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انٹرسٹ تھا ان چیزوں میں، اور ایگزامینرز میرا فرسٹ جو ٹرائل تھا وہ یہ تھا کہ ایگزامینرز نے سبجیکٹس وہ چوز کیے کہ جو کہ مجھے پسند نہیں تھے، اینڈ سیکنڈلی دا گریٹر ٹرائل واز دیٹ دا کویسچنز دے آسکڈ، جو سوال انہوں نے ان سبجیکٹس میں پوچھے وہ تھے کہ جن کا جواب بھی نہیں دے سکتا تھا۔ آئی واز انیبل، کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ میں سجیسٹ کروں سیٹسفیکٹری آنسر ان کے لیے، سیٹسفیکٹری یعنی جو ان کو مطمئن کر سکے یا ٹھیک ان کو جواب دے سکوں اس بارے میں۔ آئی شوڈ ہیو لائکڈ ٹو بی آسکڈ ٹو سے وٹ آئی نیو۔ یہ بہت ہی مزے کی بات ہے کہ مجھے یہ پسند ہے، کیا مجھے یہ اچھا لگتا ٹو بی آسکڈ، کہ مجھ سے پوچھا جاتا ٹو سے وٹ آئی نیو، کہ میں کیا جانتا ہوں وہ بتاؤں۔ دے آلویز ٹرائی ٹو آسک وٹ آئی ڈڈ ناٹ نو، اور جو ایگزامینرز ہیں دے ٹرائیڈ ٹو آسک، وہ ہمیشہ یہ پوچھنے کی کوشش کرتے تھے وٹ آئی ڈڈ ناٹ نو، جو کہ میں نہیں جانتا تھا۔ وین آئی وڈ ہیو ولنگلی ڈسپلیڈ مائی نالج، جب میں ولنگلی، ول ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مرضی، ولنگلی کا مطلب ہوتا ہے اپنی مرضی کے ساتھ، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں ریڈیلی یا ولنگلی آئی وانٹیڈ ٹو ڈسپلے مائی نالج، آئی وانٹیڈ ٹو شو دیم دیٹ آئی نیو سم تھنگ، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا بھی برا نہیں تھا، مجھے لیٹن نہیں آتی تھی، میتھمیٹکس نہیں آتی تھی، بٹ آئی ڈڈ نو پوئٹری اینڈ ایسے رائٹنگ اینڈ ہسٹری اینڈ انگلش، تو وہ تو میرا ایکسپرٹیز کا فیلڈ تھا، لیکن وہاں پہ جو ایگزامینرز تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس کو لیٹن اینڈ میتھمیٹکس آتی ہے شاید اس کو ہی آتا ہے سب کچھ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وین آئی ووڈ ہیو ولنگلی ڈسپلیڈ مائی نالج، جب میں چاہتا تھا کہ میں ولنگلی اپنی مرضی سے یا دل سے میں چاہتا تھا کہ میں ڈسپلے کروں، دکھاؤں اپنا نالج، دے ساٹ ٹو ایکسپوز مائی اگنورینس۔ سیکھ کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، کوئی کام کرنے کی کوشش کرنا، اور ساٹ جو ہے اس کی سیکنڈ فارم ہے سیک، SEEK ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دے ساٹ ٹو ایکسپوز مائی اگنورینس، ایکسپوز کا مطلب ہوتا ہے ریویل کرنا، ظاہر کرنا، اور اگنورینس کہتے ہیں جہالت کو، یا کسی چیز میں آپ کا علم نہ ہو، علم کی کمی کو کہتے ہیں۔ کہ میں جب چاہتا تھا کہ میں اپنا نالج دکھاؤں، وہ چاہتے تھے کہ اس کی ہم اگنورینس دکھائیں۔ یہ بہت ہی ایک عجیب بات ہے، اور اس کے اوپر ہم ابھی بات کرتے بھی ہیں۔ دس سارٹ آف ٹریٹمنٹ ہیڈ اونلی ون رزلٹ، اس طرح کے ٹریٹمنٹ کا یا اس طرح کے رویے کا، ایٹیٹیوڈ کا، سارٹ کا مطلب ہوتا ہے کائنڈ، ہم نے شاید یہ پڑھا بھی ہے چیپٹر نمبر 5 میں، آن ڈسٹروئنگ بکس، اف وی ہیو آلریڈی ریڈ اٹ، نو آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو ریڈ اٹ۔ دس سارٹ آف ٹریٹمنٹ، اس طرح کا جو ٹریٹمنٹ ہے، ہیڈ اونلی ون رزلٹ، اس کا ایک ہی رزلٹ تھا، ہو سکتا تھا، آئی ڈڈ ناٹ ڈو ویل ان ایگزامینیشنس، کہ میں نے ایگزامینیشنس میں اچھا پرفارم، ڈو ویل کا مطلب ہوتا ہے اچھا پرفارم کرنا، ویل کا مطلب اچھے طریقے سے آپ نے کوئی کام کیا ہے، کہ میں ایگزامینیشنس میں اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر سکا۔ اب یہاں پہ جو ایک بہت ہی مزے کی بات اس نے کی ہے، اور ہم بہت سارے ممالک کے ایجوکیشن سسٹم کا فالٹ میرے خیال ہے اس نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا، جو کہ انگلینڈ میں بھی شاید ایسا ہی تھا جب انہوں نے پڑھا، اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی کچھ جگہوں پہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور ہر جگہ پہ میرے خیال ہے کہ ایکول ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے، لیکن ایگزامینرز کی واقعی مجھے لگتا ہے یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچوں سے وہ پتہ کر لیں کہ اکثر ایسے ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب جگہ ایسے ہوتا ہے، لیکن جو جیسے آپ انٹرنس ٹیسٹس ہوتے ہیں اکثر جگہوں پہ، وہاں پہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم مشکل سے مشکل سوال دیں جو کہ نہ آتے ہوں بچوں کو، جبکہ کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں جن کی یہ کوشش ہوتی ہے، یا کچھ ایگزامینرز، کچھ جو ایجوکیشنسٹس ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ بچوں سے وہ پوچھنا چاہیے جو کہ ان کو آتا ہے، جو کہ ان کو پسند ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک بڑا کانسیپٹ ہے کہ جس کو انگلش آتی ہے یا جس کو سائنس آتی ہے اسی کو شاید آگے کوئی اچھی جاب مل سکے گی، وہی کچھ کام کا کر سکے گا۔ جس کو اردو آتی ہے، یا جس کو اسلامیات آتی ہے، عربی آتی ہے، جس کو سوسیولوجی آتی ہے، پولیٹیکل سائنس آتی ہے، یہ آرٹس کے سبجیکٹس کو اتنی زیادہ ویلیو
نہیں دی جاتی ہے، وچ از اے ویری رانگ تھنگ ٹو ڈو، کہ ہم ایک بالکل ہی فیئر جو ہے ایجوکیشن نالج کا، اس کو ہم نے بالکل ڈسکارڈ کیا ہوا ہے. ایک خاص طرح کی نالج کو ہم نے نالج سمجھا ہے، اور جو دوسری طرح کی نالج ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فضول ہے. تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، بٹ اٹ ڈز ٹیک ٹائم ٹو چینج ایٹیٹیوڈس، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے. آپ لوگ کیونکہ بچے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ذہن میں ابھی سے ہونی چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو چرچل نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے، جو کہ یو کین آف کورس لاف ایٹ اٹ. اس نے ایک ہیومرسلی اس کو کہنے کی کوشش کی، یعنی اس کو اس نے ہنسنے کے مضحکہ خیز انداز میں، طنزیہ انداز میں اس نے بات کی ہے کہ جو ریڈر ہے وہ اس پہ ہنسے. لیکن یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے جو کہ اس نے ریز کیا. آج کے لیے اتنا ہی ہم پڑھیں گے. اٹ از اے ویری اسمال چیپٹر، اٹ ہیز آئی تھنک 4 پیراگرافس ان ٹوٹل. کل ہم اس کے باقی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ختم کر لیں ان دی نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.